اور بتانا ابھی آپ کو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے صوبے میں طلبہ یونینز بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جسے طلبہ کی جانب سے ویلکم کیا جا رہا ہے اور کیا بھی جانا چاہیے۔ تعلیمی اداروں میں طلبہ یونینز پر پابندی کو 40 سال ہو گئے ہیں۔ مختلف حکومتی رہنماؤں کی جانب سے طلبہ یونینز پر پابندیاں اٹھانے کا اعلان تو ہوتا رہا ہے، لیکن عمل نہیں ہو سکا۔ اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا طلبہ یونین کو بحال کرنے کا عزم ظاہر کر رہے ہیں اور اس کو انکریج کرنا چاہیے اور باقی سب کو بھی اس کو فالو کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آ گیا ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ہم پاکستان میں دوبارہ ایک لیڈ رول دیں، اور لیڈ رول دینے کی ضروری ہے کہ لیڈرشپ تب بنتی ہے کہ جب آپ کی یونین بحال ہو جائیں۔ تو میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ اس صوبے میں انشاءاللہ ہم اسٹوڈنٹ کو بحال کر رہے ہیں، اور ہم آپ کو باقاعدہ طور پہ بحال کر کے یونین کو آپ کو پورا موقع دیں گے کہ آپ ایمرج کریں اپنی یونین کے ذریعے، اپنے جو مسائل ہیں، اپنا جو حق ہے وہ لینے کے لیے سرکاری طور پر آپ کو اختیار دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم جو ہے اس صوبے میں اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کر رہے ہیں۔ اچھا جی، جس طرح ہم پہلے بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ دیکھا یہی گیا کہ سیاسی رہنما خود کو جمہوریت نواز ثابت کرنے کے لیے طلبہ یونینز بحال کرنے کا اعلان تو کر دیتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، اور اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے 2 سال پہلے سندھ میں اسٹوڈنٹ یونین بحال کرنے کا اعلان کیا تھا، جو محض اعلان ہی ثابت ہوا۔ میں پورے پاکستان کے نوجوانوں کو، پاکستان کے طالب علموں کو مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں۔ آج سندھ اسمبلی نے تاریخ رقم کیا ہے اسٹوڈنٹ یونین بل پاس کر کے۔ اگر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں لسانیت کی بنیاد پہ، برادری کی بنیاد پہ، زبان ذات کی بنیاد پہ سیاست، مذہب کی بنیاد پہ سیاست کیوں ہوتا ہے، وہ وجہ یہی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے طالب علموں کو ڈی پولیٹیسائز کیا گیا۔ لیکن ہوا نہیں نا پھر اس کے بعد اور ادھر وزیر اعلیٰ کے پی سے بھی اعلان تو کیا گیا ہے، لیٹس سی کب تک عمل ہوتا ہے۔ جمہوریت کی نرسریاں کہلانے والی طلبہ یونینز نے ماضی میں کئی قومی سطح کے لیڈرز بھی ملک کو دیے ہیں۔ طلبہ یونینز پر پابندیوں کا بدترین نتیجہ آج یہ ہے کہ ملک کی سیاست آپ کو پتہ ہی ہے چودھریوں، جاگیرداروں اور مخصوص خاندانوں اور اشرافیہ کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے۔ تعلیمی اداروں میں پرتشدد واقعات نے بھی یہ بھی ایک پہلو سرٹنلی سامنے رکھنا ضروری ہے کہ یونینز پر پابندی کا جواز فراہم کیا، پرٹیکولرلی کراچی میں جو یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لوگ ہیں 90 کی دہائی ارلی 2000s میں، پتہ ہے کیا حالت تھی یہاں پہ، ایون ان لاہور اینڈ پنجاب اینڈ اطراف ایٹسٹرا۔ یہ الزامات بھی لگے کہ بعض طلبہ یونینز حکومت کی اعلی کار بن کر رہ گئیں۔ علی امین گنڈاپور کا صوبے میں طلبہ یونینز بحال کرنے کا اعلان تو بڑا اچھا ہے، اب طلبہ کا بھی یہ سرٹنلی فرض ہوگا کہ وہ حکومتی اثر و رسوخ سے آزاد رہ کر سیاسی سرگرمیوں کا حصہ بنے۔ باقی صوبوں کو بھی اس کی تقلید کرنی چاہیے۔ This is going to be a challenge actually، تو کیا ارادے ہیں، کیا ہے، یہ ضرور ہم جاننا چاہیں گے۔ فی الحال ہمیں جوائن کیا ہے خیبر پختونخوا کے وزیر برائے اعلیٰ تعلیم مینا خان نے، ان سے بات کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے طلبہ یونین کی بحالی کا اعلان آف کورس کر دیا، ابھی ہم نے دکھایا بھی ہے، اور ویسے تو ہر جماعت، ہر حکومت یہ بات ماضی میں کرتی رہی ہے لیکن کبھی عمل ہوا نہیں ہے، تو لہٰذا یہ سوال بھی بنتا ہے کہ اب اس وقت تحریک انصاف کو اس کی ضرورت کیسے محسوس ہوئی؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، ہمارے جو پاکستان تحریک انصاف کا منشور ہے اور جو ہماری 2013 سے پہلے جو یوتھ کی پالیسی تھی، اس کے اندر بھی ہمارا تھا کہ ہم نے اسٹوڈنٹ یونین کو بحال کرنا ہے، آلدو کہ پچھلے ادوار میں نہ ہو سکا، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زیادہ تر لیڈرشپ بھی اس وقت آئی ایس ایف سے ہو کے آئی ہے۔ میں خود بھی آئی ایس ایف سے ہوں، سہیل آفریدی جو کہ سی این ڈبلیو منسٹر ہیں کے پی سے، وہ بھی ہے، شاہد خٹک جو ہیں، مراد بھائی جو ہمارے بانی ہیں آئی ایس ایف کے، تو اس وقت جو ہے آئی ایس ایف کی لاٹ بھی زیادہ ہیں اسمبلیز کے اندر، اور وزیر اعلیٰ صاحب بھی جو ہیں ان کا بھی ویژن ہے کہ جہاں پہ یونیورسٹیز کے اندر جو فورمز ہیں اور کالجز کے اندر جو فورمز ہیں، لائک یونیورسٹی کے اندر سینڈیکیٹ ہوتی ہیں، پھر اس کے اوپر سینٹ ہوتی ہے، تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس کی نمائندگی نہیں ہوتی اس طرح، تو جب یہ یونینز بنیں گے تو اس کے اندر ان کی نمائندگی آئے گی اور ان کے حق کے لیے بات ہوگی وہاں پہ۔ تو میرے خیال میں یہ وقت کا تقاضا ہے کہ جہاں پہ
باقی ملکوں کے اندر یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹ یونین بحال ہے، پاکستان کے اندر بھی یہ بحال ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ ایسے حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ نئی لیڈرشپ جو ہے، نئی لیڈرشپ گروم کر کے پاکستانی پالیٹکس میں اپنا کردار ادا کریں. اور یہ ایسی ہی گروم ہوگی کہ جب ہم ان کو ایسے مواقع فراہم کریں گے کہ وہ یونیورسٹیز کے اندر پالیٹکس کریں پازیٹیو، اور وہاں سے گروم کر کے جو ہے آگے مین اسٹریم پالیٹکس کے اندر آئیں. اچھا یہ بتائیے کہ مینا خان صاحب کہ تحریک انصاف جو طلبہ یونین کی بحالی، طلبہ کی عملی سیاست میں شمولیت کی بات کرتی ہے نا، تو لگتا یہ ہے کہ صرف انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی بات ہو رہی ہے. دیگر جماعتوں کی نمائندگی اور ان کی یونینز بھی اتنی ہی اہم ہیں. ان کے طلبہ ونگز یا کچھ غیر سیاسی نوجوان بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی اس عمل میں حصہ لینا چاہیے. یہ کیسے یقینی بنائیں گے کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے؟ ISF تو کر ہی لیں گے آپ لوگ. دیکھیں ہمارا وتیرہ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا 2013، 18 اور 2024 جب ہمارے الیکشن ہوئے ہیں تو ہم عوام کے بلبوتے پہ، عوام کے ووٹ سے جنرل الیکشن بھی جیتے ہیں. اور یہ الیکشن تو آپ کے سامنے ہے کہ کیسے ہوا ہے. اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم آگے دیکھیں گے کہ اس کے لیے کیا قانون سازی کرنی پڑے گی، کیا کیسے پلیٹ فارم مہیا کرنا پڑے گا، کس طریقے سے ہم کیا کریں گے، وہ پروسیس سارا ہم دیکھیں گے. اس کے بعد جو ہے صاف شفاف الیکشن ہوں گے. اور یہ جو ہے ISF سے مخصوص یہ لنک نہیں ہے، بلکہ یہ اسٹوڈنٹ یونین ہے. اس کے لیے کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی بھی آگے آ سکتا ہے، اور کوئی بھی اس کے اندر حصہ لے سکتا ہے. تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کا تعلق نہیں. ہاں تحریک انصاف نے اسٹوڈنٹ یونین کے لیے اسٹیپ لیا ہے، یہ ہمارے پارٹ پہ آئے گا. لیکن یہ ہے کہ حصہ سب لے سکتے ہیں، صاف شفاف عمل ہوگا. اور جو بھی لیڈر سامنے آئیں گے، ہم تو چاہتے ہیں کہ قوم کو لیڈرز ملیں، تو وہ جس بھی پارٹی سے ہو، جس بھی نظریات سے ہو، جو بھی آنا چاہیں حصہ لے سکتے ہیں اور وہ آگے آ سکتے ہیں. اچھا ایک اور کنسرن ہے جس پہ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ جب نوجوانوں کو سیاسی شعور دینے کی بات ہوتی ہے تو جو سیاست دانوں سے obviously توقع کی جاتی ہے کہ وہ انہیں ایک آئیڈیل لیڈر بن کر دکھائیں گے، لیکن بات پھر وہیں سے شروع ہو جاتی ہے کہ انصاف چھیننا پڑے گا، انقلاب خون سے آئے گا، جلا دو، مار دو، مطلب وغیرہ وغیرہ یہ باتیں ہوتی ہیں. تو کیا گھنٹہ لگا دو پولیس والوں کو. تو کیا اس سب کو سیاسی شعور کہنا چاہیے بھی یا کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں جلا دو، گرا دو، یہ تو ہم نہیں کہتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا لیڈر بھی کہتا ہے کہ ہم اس سسٹم کے اندر ریفارمز لائیں گے، انقلابی اقدامات کریں گے، اور ایسی چیزیں لائیں گے کہ جہاں پر سب کو اس کا ان لوگوں کا جائز حق ملے. اب نوجوان جو ہیں اگر وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے نوجوانوں کے اندر یہ شعور ہی تو ہے جو ان کو جگائے رکھا ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، فسطائیت ہو رہی ہے، جو رجیم چینج کے بعد اور پھر 9 مئی کے بعد جو ڈرامہ رچایا گیا اور اس کے بعد اس کے نام پہ جو ہمارے خلاف کاروائیاں کی گئی ہے، تو پھر یہ نوجوانوں کے اندر جو ہے تحریک انصاف کے ساتھ جوڑنا جو ہے زیادتی ہے. نوجوانوں کے اندر اپنا ایک احساس ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. 2022 کے بعد جو ہے نا امیدی آ گئی تمام نوجوانوں کے اندر، ان کو یہاں پہ کوئی اپنا مستقبل دکھائی نہیں دے رہا. تو اس چیز کو جو ہے دیکھنے کی ضرورت ہے. خود ہی اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں، جو بندہ پریکٹیکل پالیٹکس میں آتا ہے عام اور جو ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کے طور پہ آتا ہے، بڑا فرق ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ اس میں بڑا کردار ادا کرے گا، لوگوں کو شعور بھی دے گا، ٹرین بھی کرے گا، گروم بھی کرے گا، اور آگے اپنا کردار بھی ادا کریں گے. ہوپفلی ایسا سب کچھ ہو جیسا آپ کہہ رہے ہیں. تھینک یو مینا آفریدی صاحب. اور آپ نے کچھ ریکارڈ کی درستی کے لیے ان انتخابات کا تذکرہ سرٹنلی کویسچنیبل ہیں ٹل ڈیٹ، مطلب اس کی شفافیت پہ آج بھی سوالات ہیں. لیکن آپ نے کہا 2018 میں عوام کے بلبوتے پہ آئے، صرف عوام کے ووٹوں کے بلبوتے پہ نہیں آئے تھے آپ لوگ. 2018 میں یہ الیکشن نہیں جیتا تھا. سو وہ بھی سب کے سامنے ہی ہے. Students actually need to know everything.